باقی آپ رسپونڈ کریں کچھ سر. جی دیکھیے ستی صاحب، بات یہ میرے خیال سے جی ڈے ون سے یہ بات صرف کنگریچولیٹری کی نہیں ہے، نہ ہی اس طرح کا رویہ ہماری حکومت کا رہا ہے. بالکل بھی آپ نے دیکھا ڈے ون سے جب سے پہلگام کا واقعہ ہوا اور ہمیں خدشہ نظر آ گیا کہ اس کو بہانہ بنا کر پاکستان پر جارحیت کی جائے گی، تو اس دن سے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کی سٹیٹمنٹ سے لے کے آج تک جس طریقے کی میچورٹی اور رسپانسبل بہیویئر ہماری پوری ریاست نے دکھایا، اور نہ صرف ریاست نے، عوام نے اور میڈیا نے دکھایا، بھارت کے ہائپر بول کے برعکس. آپ کو یاد ہے اس وقت بھی ایک چیسٹ بیٹنگ، چیسٹ تھمپنگ، ایک براواڈو کی تھی، جنگوسٹک ایک رویہ تھا، اور اس کے سامنے ہم نے بڑی میجرڈ اور ذمہ دارانہ اور میچور اپروچ دکھائی تھی، اور آج تک وہ قائم ہے. دس از ناٹ اباؤٹ سیلف کنگریچولیشن، بٹ آئی ول سے دس کہ جی دیکھیے اس دن سے لے کے، بلکہ غالباً میرے خیال سے 22 اپریل شاید وہ تاریخ بنتی تھی جس دن پہلی نیشنل سیکورٹی کمیٹی تھی، اس سے لے کے اس کی اگلی نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہو، 6 اور 10 تاریخ کے درمیان میں جو واقعہ تھا، جس طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو کیری کیا، جس طریقے سے ہم نے رسپونڈ کیا ملٹریلی، ڈپلومیٹکلی، میڈیا کی سطح پر، جس طریقے سے ہم نے اپنے ایلائز کے ساتھ انگیج کیا، اور اس کے بعد پھر جو سیز فائر ہوا، اس کے بعد بھی جس طریقے سے پرائم منسٹر صاحب نے دورہ کیا، جس میں وہ ٹرکی بھی گئے، ایران بھی گئے، آذربائیجان گئے، ترکمنستان غالباً گئے. اس کے علاوہ آپ ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کی جو اپنی رول رہا، اپنی انگیجمنٹ رہی کانسٹنٹلی آن دا فون اینڈ سپلیمنٹنگ جو پرائم منسٹر صاحب کر رہے تھے. اس کے علاوہ جو دیگر اعلی سے پرائم منسٹر کی انگیجمنٹ رہی، فیلڈ مارشل کا یو ایس کا وزٹ رہا، پھر ایک ہمارا جو وقت تھا جو بلاول صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کی ریکویسٹ پر نے لیڈ کیا، اور اس میں مختلف پارٹیز کے لوگ تھے. اور ابھی تک ہم جس طریقے سے ان تعلقات کو لے کر چل رہے ہیں، اور پھر اس ایران کے بھی خلاف جو جارحیت ہوئی، اس کے اندر جس طریقے سے ہم ایران کے ساتھ کھلے کھڑے بھی ہوئے، مگر اس کے باوجود ہم نے جس طریقے سے بیلنس رکھا، توازن رکھا اپنی ساری پارٹنرشپس میں. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سے ہماری چائنا کی پارٹنرشپ از ناؤ ایز اسٹرانگ ایز ایور. امریکہ کے تعلقات میں بہتری آئی ہے. رشیا کے پاس بھی آپ نے دیکھا کہ طارق فاطمی صاحب گئے، سرگی لیوروف سے ملے. مڈل ایسٹرن سارے ایلائز کے ساتھ الحمدللہ ہمارے تعلقات آج بہتر ہیں. ٹرکی دیکھ لیں، آذربائیجان دیکھ لیں، ایران دیکھ لیں. تو یہ ہماری ایک فارن پالیسی سکسیس ہے. ہم بالکل چیسٹ تھمپنگ یا سیلف کنگریچولیٹری بات نہیں کرتے، مگر الحمدللہ فارن پالیسی میں ہماری امپروومنٹ آئی ہے. ہم نے اس مومنٹم کو جاری رکھنا ہے، اسی میچور اور میجرڈ اپروچ کے ساتھ آگے چلنا ہے، اور سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، جس میں میڈیا بھی شامل ہے، ریاست کی سارے لوگ شامل ہیں، پارلیمنٹ شامل ہے، اپوزیشن کا بھی ایک کردار ہے. وی آل ہیو ٹو پلے آور پارٹ ٹو انشور کہ اس کو اب ہم لیوریج کریں اس اپرچونٹی کو، اور مزید اپنی اسٹینڈنگ انٹرنیشنل لیول پر اس کو مزید مضبوط انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا جی قاہرہ صاحب، اب ذرا ٹاپک تھوڑا سا وہ ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھی ہیں ولید صاحب، وہ بھی جی اجازت دیں چھوٹی سی ایک بات کہہ لوں پلیز سر. ولید صاحب نے درست کہا کہ خود ستائشی درست نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس وقت ہندوستان نے ہمارے اوپر اٹیک کیا تو اس وقت ہمارے ہاں کیا ڈبیٹ تھی پبلک کے اندر. ہندوستان ایک بڑی اکانومی، بڑا طاقت، بڑی فوج، بڑا اس کا یہ ہے، اور اس کے ساتھ اسرائیل کا سمجھوتا بھی ہے. تو پاکستان بڑی ویک وکٹ پہ ہے، اس کو ایئر سپیریورٹی ہے، اس کو باقی چیزیں بھی ہیں. لہذا اس فضا میں ایک تھوڑی سی مایوسی بھی تھی. جب ہماری افواج نے اس کو پراپرلی رسپونڈ کیا اور حکومت نے اس کو پوری طرح خارجہ پالیسی کے محاذ پہ اور نیریٹو کے محاذ پہ جب اس کو لیڈ کیا ہمارے میڈیا نے، تو پھر قوم کو ایک حوصلہ ملا. تو ان باتوں سے جب اپنی قوم کو، اپنی افواج کو، اپنے میڈیا کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو آپ ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، کیونکہ جنگوں کے اندر بہرحال حوصلہ بڑھانا بڑا ضروری ہے. اور حوصلہ بڑھاتے ہوئے ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنگ ختم نہیں ہو گئی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے عزائم اچھے نہیں ہیں. ہندوستان آئندہ بھی کوئی ایسی مہم جوئی کر سکتا ہے، لیکن اگر کرے گا تو ہم اس کا جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں گے. اور اس نے اس کی پریپریٹری کے طور پہ جو فارن پالیسی میں یا دنیا کے مختلف ممالک میں اپنے وفود بھیجے، ہمارے وفد نے جا کے اس کے نیریٹو کو بیٹ کیا. دوسرا جو ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے صورت میں ہوا، اس پہ بھی یہ تھا کہ جی وہ بہت بڑی طاقت ہے، بڑا یہ ہے بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. امریکہ بہت بڑی طاقت ہے، ایران کے مقابلے میں اس کا کہیں زیادہ کاٹر ملٹری دنیا میں. ایران نے سب کے کمپیرزن میں دیکھ لیں، مظاہرہ کیا. ہمارے ہاں لوگ ہمارے ہاں اس کے کمپیرزن میں دیکھنا، لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی کمپیرزن نہیں ہوگا، یہ ہوگا. میں خود مشکوک لوگ، شک کرنے والے لوگوں میں تھا. لیکن یہ بات بہرحال درست ہے، ایران نے کمال کی لڑائی بھی لڑی ہے. اور پھر ہمارے بارے میں یہ بھی تاثر تھا کہ پاکستان بالکل امریکی دباؤ کے آگے جھک جائے گا، ہم کوئی بیسز دے دیں گے. فیلڈ مارشل کی ملاقات کے بعد کیا کیا تبصرے نہیں ہوئے کہ ہم ان کو ایئر اسپیس بھی دیں گے، ہم ان کو بیسز بھی دیں گے، فلاں بھی دیں گے.
1 इंच का काम नहीं हुआ ऐसा। और जो अगर कोई ये गुमान करता है कि हमारी एयर स्पेस जो है वहां से कोई मिसाइल गुजरा है, हमें नहीं पता। पाकिस्तान को अगर पता होता तो पता चल जाता, ये इंटरनेशनल भी पता चल जाता है, ये चुपती नहीं बात है। क्योंकि एक मुल्क नहीं, बहुत सारे ममालिक अपनी सैटेलाइट्स और अपने इमेजरीज के जरिए चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं। लेकिन ये बात बहरहाल एक बात हमें देखनी भी चाहिए कि अमेरिका एक ताकतवर मुल्क है। अगर फर्ज करें वो हमारी ईमान के बगैर, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे को ऐसा कर देता है, तो क्या हम उसके साथ लड़ पड़ेंगे, ताल्लुकात मनकता करके बैठ जाएंगे, या अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और कहेंगे कहना लोग तो हम सकते नहीं है ना, हमारी वो कैपेसिटी अभी है नहीं। लेकिन हमें चाहिए ये कि उन खदशात का, इस तरह हम आज भी इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि ये ईरान का एक आर्जी, बिल्कुल उसकी भी बिकती है, बाकियों की भी है, उसकी भी है, लेकिन आइंदा भी ये खदशा अपनी जगह मौजूद है कि ये लड़ाई ट्रिगर कर सकती है। लेकिन जितने मरहले आए इस जंग के अंदर, वो पाकिस्तान हिंदुस्तान हो या ईरान इजराइल हो, उसमें अगर कोई मरहले आए तो अपनी कौम को, हमारे अंदर भी ईरान के वेलविशर बहुत है, उनको भी हौसला देना है। हिंदुस्तान के मुकाबले में भी अपनी कौम को, अपनी फौज को, सबको अपने हौसला देके, शाबाश देके करना है। तो इसमें मायूस भी नहीं होना और ओवर एम्बिशियस भी नहीं। और एक सर इस पे एक्सप्लेनेटरी नोट कि जब अफगानिस्तान के ऊपर जब वो टोमोहॉक मिसाइल्स गए थे, वहां पर से जाने का मंतक क्या थी, और ईरान की उस साइड पे ऑलरेडी अमेरिका की आबदोजें मौजूद थी, तो उसको ये लॉन्गर रूट चूज करते हुए पाकिस्तान के ऊपर बरसा के एक लंबे रास्ते का चुनाव करने की क्या जरूरत पेश आती, तो ये मतलब स्ट्रेटेजिकली भी एक समझ में न आने वाली बात है। एक ब्रेक लेते हैं।